الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد و احسان ہے کہ جمعے کے اس خطبے میں اول وقت میں ہم جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کو جمعہ کا ثواب عطا فرمائے، آمین۔ یہ ثواب بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ایک ایسا دن بھی میرے اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے جس کے لیے حشر میں آدمی ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا، دوڑے گا کہ کسی سے ایک نیکی مل جائے، تو اللہ ڈھیر ساری نیکیاں کمانے کی توفیق دے رہا ہے، تو اسے پانے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ایک مہینہ پہلے جب میں جمعے کا خطبہ دیا تھا تو ایک چیز ہمارے ساتھ تھی کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کی صفائی کر لیں، آپس کی کدورتیں، بغض، عداوت، حسد دل سے مٹا لیں تاکہ صاف ہو کر دنیا سے جائیں۔ کون کب جائے گا کسی کے پاس کوئی گارنٹی لیٹر نہیں ہے۔ ممبر پر واعظین جاتے ہیں، محراب میں امام جاتے ہیں، بیٹھے لوگ صفوں میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہوئے جاتا ہے، کوئی معصیت کرتے ہوئے جاتا ہے، لیکن دنیا سے سب جاتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مدار۔ الموت باب، موت ایک دروازہ ہے، جیسے اس دروازے سے ہم سب یہاں تک پہنچے ہیں ویسے اس دروازے سے سب باہر نکلیں گے، ویسے ہی سب موت کے منہ میں جائیں گے۔ موت کے منہ میں جانا کمال نہیں ہے، لیکن اس موت کے بعد فیا لیت شعری بعد الباب مدار، اس موت کے بعد جو ہم کو ملنے والا ہے وہ جنت ملے گی انشاءاللہ یا دوزخ العیاذ باللہ، یہ حقیقت ہے۔ اسی سے بچنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی ہوتی ہے۔ سورۃ مریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا جس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، ہمارا جو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہے، وہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ آپ دین پر چلیں گے تو آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ صحیح حدیث میں ہے، ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ ونادى جبریل فی اہل السماء، جبریل سارے آسمانوں والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں دیکھو، اللہ اور اس کا فرشتہ جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ دین پر چلو گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ یہ الگ فلسفہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں چائے پلانے سے چاہت بڑھتی ہے، چائے پلانے سے کسی کے دل میں جگہ نہیں ملتی جب تک کہ آپ دیندار نہ بن جائیں۔
दोस्तों, अजीजों, माँ और बहनों, आज के इस जुमे के खुतबे में उसी गुज़िश्ता खुतबे से जुड़ी कुछ बातें हमारे साथ थी। अल खिलाफातुज़ ज़ौजिया। घर में हमारे कभी इख्तिलाफ हो जाता है, कभी बीवी के साथ, कभी बच्चों के माँ बाप के साथ, कभी बच्चों का माँ बाप के साथ, कभी मियाँ बीवी के साथ। ये इख्तिलाफात होते हैं। जितने हम यहां बैठे हैं, हम में से कुछ ऐसे घर भी होंगे जिनके लिए घर घर नहीं, एक आदाब कदा होगा। मस्जिद में बैठेगा तो सुकून रहेगा, वो अपने घर में जाएगा, घर जिसको अल्लाह ने सुकून का दरिया बनाया, वो घर उसके लिए आदाब कदा बन गया होगा। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा, ये जो हमारे जिस्म में जो ऑर्गन्स हैं, हाथ, पांव, कान, नाक, ये एक दूसरे के विद हैं। आंख देख सकती है लेकिन सुन नहीं सकती ना, हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। चमड़ी महसूस कर सकती है, गरम ठंडा चमड़ी को लगता है, लेकिन चमड़ी बोलेगी नहीं। लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन चमड़ी भी बोलेगी। लेकिन हमारे जो आज़ा जिस्म में हैं वो एक दूसरे के अवदाद हैं, लेकिन ये आपस में इनका कोऑर्डिनेशन भी है। और ये कैसे कोऑर्डिनेशन है? वो रूह है जो अल्लाह ताला ने जिस्म में रखी है। ये रूह से सारा जिस्म आपका कोऑर्डिनेशन होता है। कोई सर पर डंडा लेकर मारने आए तो हाथ उठेंगे ये बताने के लिए कि उस डंडे को पकड़ लें। ये एक ताउन है जो आपस में एक दूसरे का होता है। कहीं आफत और खतरा आ जाए तो आपके पैर दौड़ेंगे। पैर को दौड़ने का कोई काम नहीं है, डंडे तो जिस्म पर पड़ेंगे, लेकिन दौड़ते पैर हैं। इसलिए कि आपस में सारे जिस्म का एक मदद है, ताउन है, और उसे बाकी रखा है रूह ने। लेकिन जब रूह जिस्म से निकल जाती है, आदमी को मारा जाए आंखों से आंसू नहीं आएंगे, वो ताउन खत्म हो चुका, वो रूह जिस्म से खत्म हो चुकी। अब जिस्म के आपके आज़ा में, हाथ, पैर, आंख में जबान नहीं चीखेगी। मुर्दे को अगर मारें, वमाली मय्यतिन बिइलाम, अगर किसी मैयत को तकलीफ हो तो आंख नहीं रोएगी, जिस्म नहीं बोले, और जिस्म तकलीफ महसूस करे लेकिन जबान से चीखेगा नहीं, इसकी रूह निकाली जा चुकी। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि चलो ऐसा करते हैं कि इस बॉडी में हवा भर देते हैं, हो सकता है कि इस बॉडी में आपस में कोऑर्डिनेशन आ जाए, बॉडी मुर्दा चीखने लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगियों में जो मोहब्बत है वो दीन से है। अगर हम दीन अपने घर से निकाल दें, दीन अगर वाइफ और हस्बैंड अपनी जिंदगी से निकाल दें और समझे कि हमारे आपस में मोहब्बत हो, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, ये नहीं हो सकता। आप भले बीवी को जेवर दिला सकते हैं लेकिन उसका दिल जीत नहीं सकते। जेवर से दिल जीते नहीं जाते। मां बाप, बिल्कुल जिस घर में दीन होगा वहां अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे जुड़ेंगे, दिल जुड़ेंगे, एक दूसरे के ताल्लुक से मोहब्बत होगी। और खासकर हम देखते हैं कि आपस में एक दूसरे की मोहब्बत करने वाले भाई होते हैं। आपने मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ा, बड़ी कसरत से कुरान में नाम आया, जगह जगह मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से बयान किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए, वो फिरौन है और वक्त की बड़ी ताकत का जाबिर और जालिम है, उसके पास जाइए। तो फिरौन, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इजअल्ली वज़ीरन मिन नहली हारून अखी अशदुद बिही अज़री वाशरिकहु फी अमरी। अल्लाह, आप ऐसा करें, मुझे सपोर्टर एक बना दें, वो होगा मेरा भाई। कुरान की जबान में भाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अगर भाई भाई में मोहब्बत है तो फिर लोगों को कॉलेज के फ्रेंड्स बनाने या मोहल्ले में दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम में से कितने ऐसे हैं जिनके भाई आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। जायदाद के लिए, रुपयों के लिए हमने अपने भाइयों से दुश्मनियां मोल ली। और लोग भी कुछ ऐसे हो जाते हैं, भाई भाई के खिलाफ नफरत और आग, हसद की आग भड़काते हैं, अपना फायदा उनका होता है। लेकिन कुरान की जबान कहती है, अल्लाह का कलाम कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वजअल्ली वज़ीरन मिन नहली,
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہارون جو میرا اپنا بھائی ہے اسے میرے ساتھ کر دیجیے، میرے معاملے میں اسے شراکت دے دیجیے، ہم دونوں جائیں گے فرعون کے پاس، اے اللہ تیری رسالت کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو آپ کے سمجھ میں آیا کہ بھائی کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ لیکن بھائیوں کا دل آپس میں جیتنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تاکہ بھائی آپس میں ملے جلے رہیں۔ جیسے ایک صاحب نے لکھا، عربی میں ایک قصہ لکھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور جتنے بھائی بہن تھے سب میراث کا دعویٰ کرنے لگے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، آج بھی اس ممبر سے کہتا ہوں، آپ سب کسی باپ کے بیٹے ہیں، کسی باپ کی بیٹیاں ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ محبت رہے بھائی بہنوں کے بیچ تو جیسے ہی باپ کا انتقال ہو جائے فوراً وراثت تقسیم کر دیں۔ وراثت وقت پر تقسیم نہیں ہوتی ہے تو یہ فساد کی جڑ ہے۔ وراثت تقسیم کرنے میں بڑا بھائی ڈیلے کرتا ہے، ارے اب کیسے گھر اتنا بڑا، کیسا گھر بکتا، گھر بکنا، سب کے حصے دینا، تب تک میں گھر میں رہتا ہوں، ارے تب تک کوئی اور مر جائے گا کسی اور بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے، بھائی کو بزنس کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوراً جائیداد کی تقسیم کر دیں۔ چور دل والے ہوتے ہیں جو جائیداد کی تقسیم کو پیچھے ہٹاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ٹالا جائے معاملے کو، سارا حصہ ہم بٹور لیں، پتہ نہیں اس میں اور کون مر جائے اور کس کا انتقال ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب باپ کا انتقال ہوا تو اس نے سارے بھائیوں بہنوں کو بلا کر کہا کہ ایسا کرو کہ آپ لوگ سب ایک ورقہ لکھو، ایک چٹھی لکھو کہ آپ جائیداد میں جو باپ نے چھوڑی ہے کیا کیا چاہتے ہیں، کتنا حصہ آپ کا چاہتے ہیں، میں دیکھوں گا اس کے بعد۔ تو ساروں نے لکھا، تو ساروں نے پوچھا کہ آپ نے اپنا حصہ کیوں نہیں لکھا؟ بولا کہ میرا حصہ تو یہ ہے کہ ہم سب بھائی بہن محبت کے ساتھ رہیں، یہی میرا حصہ ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو ان کی بات سمجھ میں آئی، ساروں نے کہا کہ اگر اسی محبت کو قائم رکھنا ہے تو ہم شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، شریعت جیسے کہتی ہے ویسے تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی کتنے ایسی بہنیں ہیں جو کہتے ہیں ایسا کیوں، آپ کو 2 حصے ہم کو 1 حصہ کیوں، آپ کو بھی میری شادی کر دی ابا نے تو آپ کو بھی پڑھایا، ڈگری پڑھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوئے، میری شادی پر اگر خرچ ہوئے، بلا کہ نہیں، شریعت کا یہ اصول ہے، شریعت کا یہ اصول ہے کہ لڑکوں کو 2 حصے، لڑکیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر کوئی عورت مانتی نہیں ہے تو گویا وہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ تو اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا وَلَوْ عَمِلَ بِهِ كَفَرْ، اللہ کا کوئی حکم آپ عمل کرتے ہیں لیکن دل سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر کافر ہو جاتے ہیں۔ بھلے عمل کریں لیکن دل سے ناراض ہو کر عمل کریں تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائیوں کے بیچ جو نفرت اور بغض و عداوت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ جائیداد کے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے، جائیداد کے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے۔ حالانکہ بھائی سب سے بڑا خدمت کرنے والا ہوتا ہے، سپورٹر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہیں تو واقعی ہماری اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے ایک پتا ہے درخت کے ساتھ جڑا ہے تو اس کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، بڑے سے بڑے طوفان آ جائیں اس درخت کے پتے کو گرا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے درخت کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، سارا خاندان جڑا ہوا ہے، بکھرا ہوا نہیں ہے، بھائی بہن سارے کے سارے ایک جہاں ہیں، متفق ہیں، تو کوئی طاقت آپ کو بکھیر نہیں سکتی۔ لیکن وہی پتا اگر درخت سے نیچے گر جاتا ہے، بہت سارے ہیں اپنی بیوی بچے لیے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ نانا کی ضرورت، نہ نانی کی ضرورت، نہ چچا کی ضرورت، نہ پھوپھی کی ضرورت، ہم اپنے یہاں جیئیں گے۔ اگر ایسا کوئی کہہ لیتا ہے تو خس و خاشاک کی طرح وہ پتا اڑ جاتا ہے جیسا سوکھا پتا اڑتا ہے۔ تو یہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ جو آدمی رشتہ داری کا خیال کرتا ہے، رشتہ داروں سے جڑتا ہے،
اسے بہت سارے اجر دیے جاتے ہیں، اس میں سے یہ کہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ہم کو کیا چاہیے کہ مال میں برکت ہو، اور پھر اسی لیے کہا گیا کہ اس کے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ عمر میں برکت ہونے کا مطلب ہوگا کہ کوئی بیماری نہیں آئے گی، بیماری سے آدمی بچا رہے گا، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اور اسی طرح من طال حسن عمل، اس کی عمر بھی لمبی ہوگی، اس کا عمل بھی اچھا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ گنہگار بھی اگر رشتہ داری میں پکا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بھی برکت دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فیملیز ایسے ہیں جو گنہگار ہیں لیکن ماشاءاللہ دولت میں بہت آگے ہیں، بولا کہ یہ آپس میں محبت کا نتیجہ ہے، وہ آپس میں بھائی بہنوں کے محبت کا نتیجہ ہے، اور ان کے حسن سلوک کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برکت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھائی بھائی کی لڑائی کبھی ہو جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ آدمی نے اپنے من میں اپنے دماغ میں اسکرو فٹ کیا ہوا ہے، جو مجھے سمجھائے میں اسے اپنا دشمن سمجھوں۔ کیا بات ہوئی؟ جو مجھے سمجھائے میں اسے اپنا دشمن سمجھوں، جو بھی مجھے بولے گا بھائی یہ غلط، ہاں تمہیں کیسا بولتے سو مجھے، کیا میں نہیں تو کیا تمہیں بولیں گے؟ مجھے بڑا تعجب ہوا، ہم نے ایک تربیتی پروگرام رکھا تو کسی صاحب نے اعتراض، ارے یہ لوگ ہماری تربیت کرتے سو کہتے، کیا بولے ہو صاحب؟ یہ لوگ ہماری، ارے عالمہ تمہاری تربیت نہیں کرو تو جاہلہ کریں گے؟ تمہارا جنازہ ہمیں پڑھاتے، تمہارے نکاح میں قبول کیا با کا تو ہمیں قبول کراتے، بیوی کو لے کو خوش خوش، ہاں پھر عالمہ نہ کوئی ان کو، ارے انہوں ہم نہ سمجھاتے ان سو کہتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جو لوگ علماء کے تعلق سے ایسا بولیں یہ لوگ کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کبھی سمجھانے والے سے ہمیں دشمنی ہو جاتی، بڑا بھائی سمجھاتا ہے ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ماں سمجھاتی ہے ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ارے ماں تو ماں ہوتی ہے جو کئی راتیں سوتی نہیں ہیں، آپ نے پیشاب کر کے بستر گلا کر دیا، ماں نے بستر بدلا، سوئی پھر پیشاب کر دیا۔ ارے ماں تو ماں وہ ہے، جب تک تم 2-4 لقمے کھا لیتے نہیں تھے ماں لقمہ کھاتی نہیں تھی، ہاں آپ کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی تھی۔ وہی ماں جب نصیحت کرتی ہے تو آپ برا مان جاتے ہیں۔ کیا اس ماں کو یہ حق نہیں کہ آپ کو نصیحت کرے؟ اور ماں جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ خوشگپیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ماں کچھ کہہ دیتی ہے تو اس پر بھی برا مان جاتے ہیں۔ ارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ماں کو یہ حق ہے کہ ماں تاکید کرے، نصیحت کرے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک امک امک، تیری ماں کی قدر کر، تیری ماں کی قدر کر۔ میرے کیف ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم بات کر رہے تھے بھائی کی، بھائی اگر نصیحت کرتا ہے، بڑا بھائی ہے تو آپ کو کچھ باتیں مان لینا چاہیے، کچھ باتیں آپ کی اس میں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ تو اسی طرح بھائی بہنوں کی محبت، آج ہم لوگ بہت سارے ہیں، ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بہنوں کے ساتھ بات بند کر دی ہوگی۔ ارے جو عورت تمہارے ساتھ پیدا ہوئی، تمہارے ماں باپ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ آپ اپنا رشتہ جوڑ نہیں پائے تو دنیا والوں سے کیا جوڑیں گے؟ دنیا والوں کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہوگا؟ اگر سارے دنیا والے آپ کے ساتھ اچھے ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سارے فوج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے، اور ایک عورت دور دراز سے آتی ہے، مسافرہ ہے، اور غربت کے آثار اس کے جسم پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ آ کر کہتی ہے انا شیما، میں شیما ہوں۔ لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ کون خاتون ہے، بولتے کہ میں شیما ہوں، میں نے اس وقت نبی کے ساتھ دودھ پیا تھا حلیمہ کا جب نبی حلیمہ کے پاس دودھ پی رہے تھے، میں رضائی بہن ہوں۔ سبحان اللہ، تم اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتے، نبی نے رضائی بہن کا حق ادا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فوراً دوڑتے چلے آئے اور پھر اپنا شملہ نیچے بچھا دیا، بولا کہ بہن بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ یہ نبی کے اخلاق تھے،
یہ نبی کے اخلاق تھے. اگر تم نے اپنی بہن کو ناراض کیا ہے, مانتے ہیں, بعض بہنوں کی عادت ہوتی ہے آپ سارا خزانہ بھی لا کر رکھ دیں تو کچھ بہنیں, بھائی کچھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کا ظرف ہے, یہ ان کے اخلاق ہیں. آپ اپنا اخلاق بتائیے نا, آپ اپنا اخلاق بتائیے. بہنوں کو شکایت ہوتی اور شکایت کرنے کا حق ہے. اس نے آپ کو گود میں لیا ہے, آپ کو کھلایا ہے, آپ کو سمجھایا ہے. جب آپ روتے تھے تو گود میں لے کر آپ کو بہلاتی تھی. وہ آپ کی بہن ہے. دیکھا آپ نے نبی کو شیما کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا, بچھا دیا, خوب آؤ بھگت کیا, اور پھر کہا کہ بہن دیکھو تم رہنا چاہے تو اپنے ساتھ رہو, نہیں اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو خوب تحفے تحائف دے کر ان کو اپنے پاس اپنے قبیلے میں بھیج دیا, اس لیے کہ وہ جانا چاہتی تھی. تو میں سارے بھائیوں سے کہتا ہوں, آپ ایک بہن کے بھائی ہیں, آپ اپنے گھر کو سنبھالیں. جو بہنیں آپ سے ناراض ہیں ان سے معافی مانگ لیں, ان کا جو حق ہے وہ دے دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں وہ اپنا حق مانگنے آ جائیں. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک دن ضرور بھی آئے گا. اور پھر قرآن کی ایک آیت ایسا بھی کہتی ہے کہ جب حشر کے میدان میں آدمی نیکیوں کے لیے پریشان ہوگا تو آدمی کہاں جائے گا؟ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. آدمی بیوی کے ساتھ, پھر اپنے بھائی, سارے لوگوں کے پاس دوڑا دوڑا پھرے گا. وہاں بھی بھائی کی بات آتی. یہ بھائی بہن آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہیں, اسے آپ کبھی بھلا نہیں سکتے. بھلے دنیا کی کتنے دوست آپ کے ساتھ ہوں, لیکن بھائی بہن ناراض ہیں تو اس معاشرے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ جو اپنے بھائی بہن کا نہیں وہ اپنی سوسائٹی اور معاشرے کا بھی نہیں. اچھی طرح اپنے دماغ میں رکھ لیجئے, اپنے بھائی بہن کے ساتھ ان کے حقوق دیجئے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ آنے والے ہیں لوگ, دیکھیں گے جس خاندان کے بھائی بہن آپس میں محبت سے ہوتے ہیں لوگ ان کو فخر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت ان کی زندگیوں میں پھیر دیتے ہیں. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, ایک اور چیز جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں کہا کہ قرآن نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. فساد, اختلافات, جو اختلافات ہمارے خاندانوں میں آتے ہیں, بھائی بہن کی بات آپ نے سنی, اور ویسے ہی اختلاف آتا ہے میاں بیوی کے درمیان. اچھے اچھے کو ہم دیکھتے ہیں, شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے, 2 سال پہلے سے شادی کا ڈیٹ, اس کے بعد ہر عید میں تحفے تحائف, اس کے بعد پھر وہ کیا ہوتا ہے شادی سے پہلے پھر ایک بڑا پروگرام, وہ بھی بڑا شادی خانہ دیکھ کے کریں گے. اس کے بعد ہلدی مرچی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ ہلدی مرچی سالن میں ڈالنے کے لیے پتہ نہیں کس نے نام رکھا, ظالم نے بھی کیسا نام رکھا. اس کے بعد اتنا سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے. بس شادی کے بعد 1 مہینے گاڑی چلتی ہے, اس کے بعد سارے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے شروع, انو ایسا بولے, انو ایسا بولے, انو ایسا کرے. سن سن کی کان پک جاتے ہیں. پھر نکاح پڑھانے والے کی گرفتاری, جو پڑھا تھا نہیں اسی کے پاس تمہیں اتنا پڑھا ہے, ارے میں نے نکاح پڑھایا مجھے کیا معلوم. ہر نکاح پڑھانے والا یہ سمجھ کر پڑھاتا ہے کہ خوشی سے جئیں گے. ہر نکاح پڑھانے والا یہی سمجھ کر ایجاب و قبول کراتا ہے. لیکن 2 مہینے 1 مہینے کے بعد شروع ہو جاتی ہے چیز. بلا کہ یہ سب بے برکتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ, یہ الحالقہ یعنی تحلق الدین, یعنی جب دین ختم ہو جاتا ہے آپس کے اختلاف کی وجہ سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اپنے طور سے بہت سارے کیا کہ دونوں میں ایک دوسرے پر حاوی ہونا چاہتے ہیں. وائف اور ہسبینڈ چاہتے ہیں میرا پلہ بڑا رہے, میرا پلہ بڑا رہے. اس کشمکش میں کشتی ڈوب جاتی ہے. میں آگے تو آگے. ارے شریعت کا جیسے حکم ہے الرجال قوامون علی النساء, یعنی مرد کوئی بہتری ہے عورت پر, عورت مرد کے ساتھ بات سنے اور مصالحت کر لے اور اپنے شوہر کی بات مانے اور مصالحت کر لے, دین پر راضی ہو جائے, کوئی بات نہیں. اور بہت سارے شادی کے اس میں ہم نے سنا کہ کچھ ایسے بھید کی باتیں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو نہیں بتانا چاہیے.
لیکن اتنی محبت آ جاتی ہے کہ شادی کے پہلے کی پوری باتیں شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو بتاتے ہیں، ہمیں ایسا کرے، وہاں گئے، وہاں سے رشتے آئے، وہاں سے ہوا. یہ ساری چیزیں شوہر کی دل میں کریدنا شروع کرتی ہیں. وہاں سے بھی اختلاف شروع ہوتا ہے. ارے بتائے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قضایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی زندگی میں تھوڑے ججمنٹس تھے. ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، شیخ دکتور آر کے نور رحمہ اللہ نے ان کا ایک پروجیکٹ تھا مانچسٹر کا. انہوں نے اس میں وہ قضایا عمر یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. تو اس میں ایک فیصلہ انہوں نے لکھا کہ ایک بھائی نے رشتے دیکھنے کے لیے آیا تو بھائی نے پوری ہسٹری بتا دی بہن کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کوڑے لگائے کہ جتنا بتانا ہے جو خیر ہے آپ بتائیں. اب پوری چیزیں آپ بتا رہے ہیں، بولا کہ نہیں، جتنا خیر ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات بتانی چاہیے. تو یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت اس وقت آتی ہے جب دونوں کے اندر دینداری ہو. دیندار گھرانے سے بڑی بڑی محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کچھ مصالحت بھی کرنی پڑتی ہے. اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے اختلاف آتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا حصہ مانگنے آئیں. بولے کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، ہر بیٹی کو اپنے باپ کے جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، میرے باپ کی جو جائیداد ہے اس میں سے مجھے حصہ دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، سمجھایا کہ دیکھیے کہ انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر دینا ہوتا تو میں خود پہلے اپنی بیٹی کسے دیتا؟ اپنی بیٹی عائشہ کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پائے. نہ میری بیٹی عائشہ کو جائیداد میں حصہ ہے، نہ آپ اللہ کی نبی کی بیٹی آپ کو حصہ ہے. دونوں کا مال جائے گا صدقے میں بیت المال. ٹھیک ہے، فطرتاً طبیعتاً فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہو گئی، تھوڑا دل میں ناراضی آئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ فاطمہ ناراض ہو گئی ہیں، ناراض ہو گئی ہیں. بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت ان سے کرتے تھے، فاطمہ جب آ جاتی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے. مشیتہ کمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی محبت. اور کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ویسے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہماری بیٹیاں بھی ہماری جیسی، اگر ہماری بیٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم البنات حتی الممات، بیٹی کی فکر باپ کو خبر میں جانے تک رہتی ہے. بیٹی کی فکر باپ کو خبر میں جانے تک رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی کر دی چلو ہاتھ دھو لیا ہم بے فکر ہو گئے. نہیں، بیٹی شادی کے بعد بھی باپ سوچتا ہے بیٹی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں بیٹی کو کیا تکلیف ہے، بیٹی کو کیا دقت ہے، باپ سوچتا رہتا ہے. ہم البنات حتی الممات. اسی لیے بیٹی کا یہ مقام بتایا گیا. 2 بیٹیوں کو جو پالے پوسے اس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی. بیٹی کا یہ مقام ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ فاطمہ ناراض ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منانے کے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، مناتے ہیں، ان کے دل سے اس شبہ کو دور کرتے ہیں. ابو بکر کون ہے؟ افضل، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام ابو بکر کا ہے، صلاح میں، تقوی میں، عمر میں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں. کبھی آپ کو جانا پڑے گا اختلاف مٹانے کے لیے، خاندان سے نفرتوں اور حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کو کمپرومائز ہونا پڑے گا، تنازل کرنا پڑے گا، پورا حق چھوڑنا پڑے گا
कहना पड़ेगा अफौतु अन, मैंने उसे माफ कर दिया। ये हम नहीं चाहते। जब तक हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे, अपने हिस्से से दस्तबरदार नहीं होंगे, ये दुश्मनियां पनपती रहेंगी, हमारी जिंदगियों से खैर और बरकत मिटती रहेगी। सेहत की बरकत खत्म हो गई, माल की बरकत खत्म हो गई, हमारी उम्र की बरकत खत्म हो गई, सिर्फ इन दुश्मनियों की वजह से। आप माफ करना सीखें, आप माफ करना सीखें। सोचें कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, ये फातिमा के घर के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं ताकि इख्तिलाफ मिट जाए, दिल साफ हो जाए, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में कोई कदूरत ना हो, मेरे ताल्लुक से कोई ये ना हो। बात की सफाई कर दी, बात की सफाई कर दी। तो ये तालीम हमको देती है ये चीजें कि हम अपने भाइयों से, हम अपने रिश्तेदारों से आगे बढ़कर कहें कि मैं आपको माफ कर देता हूं, या मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाता हूं, ताकि मोहब्बत बाकी रहे, दुश्मनियां खत्म हो जाएं। जैसे अल्लाह ने कहा, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान उद्दा, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करेगा। रहमान की ये नेमत है, लेकिन दीन की वजह से अगर दीनदार बने। एक और चीज जो हमारे लोगों में होती है, एक आखिरी एक बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। लोगों में, हम लोगों में तहम्मुल नहीं, तहम्मुल कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, मालूम है कि जाहिल है, जाहिल से हम क्या करें, किनारा कशी इख्तियार कर ले। तू शेर मैं सवा शेर बोले तो क्या होगा, हाँ तू एक दे मैं 10 दे तुम बोले तो ऐसा आज होगा। बोला कि नहीं बा, तुम्हारा ये ज़र्फ है, मेरा ये ज़र्फ है, मैं किनारा कश हो जाता हूं, मैं बर्दाश्त कर लेता हूं। मेरे नबी ने बर्दाश्त किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी चीज जो आज खानदान में मेल मिलाप, उल्फत और मोहब्बत की जरूरत है, उसके लिए चाहिए बदगुमानियां मिटे। बदगुमानियां किसे कहते हैं, मिसकंसेप्शंस, यानी एक दूसरे के ताल्लुक से सोचना क्या भी नहीं रहेगा। अल्लाह किसी को देता है तो आप बर्दाश्त करें। एक हमारे मुसलमानों में एक बड़ी बला है, जर्रा खानदान में कौन तो भी जर्रा फलता फूलता, कारोबार में बरकत हुई, हजरत देख सकते नहीं बा उसेच की, मेरे पास भी क्या क्या की है, उन्हें 2 नंबर का धंधा करता सो, इनसे होता नहीं, इनसे कमाने होता नहीं। जो कमाया मेहनत करके उसे इसी क्या बोलते हैं सो, उन्हें 2 नंबर ही उन्हें। सुभान अल्लाह। आप दुआ करें, या अल्लाह तुझे और दे, या अल्लाह उसे देता है तो मुझे भी दे। आप दुआ करें, अल्लाह ताला आपको देगा। माशा अल्लाह बोले, अल्लाह ताला आपको देगा। हसद न करें, जलन न करें, ये तो शैतान की आदत है। शैतान ने हसद किया, वो जन्नत से निकाला गया। दुआ करें, बारकल्लाह बारकल्लाह, लोगों को बरकत की दुआएं दें और एक दूसरे की कामयाबी पर खुश हों, एक दूसरे की कामयाबी पर खुश हों। और जैसे मैंने आपसे आखिर में कहा था कि बदगुमानियों से बचें। सब आपके भाई हैं, सब आपके लिए खैर चाहते हैं। और एक चीज जो हमारे दरमियान दुश्मनी का बाइस बनती है, वो चुगलखोरों की टीम है। हमारे खानदानों में, फैमिली में 1-2 पर्सन ऐसे रहते हैं जो इधर का उधर, उधर का इधर, कोरियर सर्विस के कामा करते। तो ऐसे लोगों को समझाएं, नहीं मानते हैं घर में आने नहीं दें। बहुत सारी औरतें घर में आती, आकर बात कम करती, घर में क्या क्या है वो देखती पहले। अच्छा इनके घर में माशाअल्लाह ऐसा है वैसा है। तो कहा कि ऐसे लोगों से खानदान में दुश्मनियां पनपती हैं। जो लोग चुगलखोरी करते हैं, बात एक दूसरी जगह पहुंचाते हैं, खानदान टूटते और बिखर जाते हैं। अल्लाह का अजाब भी इस पर है। खबर में ऐसे लोगों को अजाब होता है। आपसे हो सके तो मोहब्बत करें, लोगों को मोहब्बत दें और खानदानों में एक जहती पैदा करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको ये तौफीक दे। अल्लाह ताला सबके खानदानों को आबाद रखे, उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला सबकी इज़्दिवाजी जिंदगियों में खुशियां अता फरमाए। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल मलिकुल करीम व रऊफ़ुर रहीम।